السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، کلیہ عربی و علوم اسلامیہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تخریج حدیث کے طرق کے حوالے سے ہمارا لیکچر کا ایک سلسلہ شروع ہے۔ جیسے سابقہ لیکچرز میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ کسی بھی علوم حدیث میں تحقیق کرنے والے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث ذکر کرتے ہوئے اس کی تخریج بھی کر لے، کیونکہ تخریج حدیث کے بغیر آپ کی کوئی تحقیق قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور تخریج کے میں نے اجمال کے ساتھ 8 طریقے ذکر فرمائے تھے، 4 کا تعلق متن کے ساتھ اور 4 کا تعلق سند کے ساتھ۔ پہلا طریقہ ہم نے سابقہ لیکچر میں ذکر فرما دیا کہ تخریج حدیث کا پہلا طریقہ کیا تھا۔ اگر آپ کو حدیث کا موضوع معلوم ہو، مفہوم معلوم ہو کہ حدیث کا موضوع کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تو اس طریقے کے ذریعے سے آپ کیسے تخریج کریں گے، کن کتابوں سے استفادہ کریں گے، تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں تخریج حدیث کا دوسرا طریقہ، یعنی جو 8 طریقوں میں سے دوسرا طریقہ ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ حدیث کے پہلے کلمے کی معرفت کے ذریعے تخریج کرنا۔ اگر آپ کو حدیث کا پہلا کلمہ معلوم ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ اس روایت، اس حدیث کی تمام مصادر کی طرف پہنچ جائیں گے، تمام سند کی طرف پہنچ جائیں گے۔ جہاں کہیں وہ حدیث مذکور ہے آپ کو حدیث کے تمام طرق بآسانی مل جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو حدیث کا پہلا کلمہ معلوم ہو۔ اس طریقے میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ متن حدیث کا ابتدائی کلمہ بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہو، اس میں ذرا بھی شک و شبہ یا معمولی سا بھی فرق نہ ہونے پائے، اور ورنہ یہ سارا عمل جو ہے بیکار ہو جائے گا اور مطلوبہ حدیث کی تخریج نہ ہو سکے گی۔ اس طریقے میں عام طور سے قولی حدیثوں کی تخریج بآسانی ہو جاتی ہے، فعلی حدیثوں کی تخریج نہیں ہو پاتی، کیونکہ فعلی حدیثوں کو اطراف کی فہرست میں کم شمار کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حدیث اکثر قولی ہیں، یعنی قول زبان سے فرمایا گیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات وانما الاعمال بالخواتیم۔ تو جو احادیث کا جو مجموعہ ہے، روایات کا جو مجموعہ ہے، اکثر و اقوال پر مشتمل ہے۔ ویسے تو حدیث مجموعہ ہے اقوال رسول، افعال رسول، تقریرات رسول، لیکن ان میں سے تقریباً سمجھیں کہ 85% احادیث جو ہیں وہ قولی ہیں، فعلی حدیثیں بہت کم ہیں، اور تقریرات تو اس سے بھی کم ہیں۔ لہذا اس طریقے کے ذریعے سے آپ اقوال یا قولی حدیثوں کی تخریج کر پائیں گے، اس لیے کہ ابتدائی تعبیر میں فرق ہونے کا امکان ہوتا ہے جو فعلی احادیث ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل علم نے فعلی حدیثوں کو جمع کرنے کی بجائے قولی احادیثوں کی طرف زیادہ رغبت دلائی ہے، اور اس میں مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہے۔ اب کن کتابوں سے استفادہ کریں گے؟ یعنی آپ کو اگر حدیث کی کوئی مشہور کلمہ معلوم ہے تو اس کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ کسی حدیث کا ابتدائی کلمہ یقینی طور سے معلوم ہو تو اس کی تخریج اس ابتدائی کلمے کی معرفت کے ذریعے سے ان کتابوں میں کی جا سکتی ہے جن میں حدیث کے ابتدائی حصے کو ذکر کر کے حروف معجم پر مرتب کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی جو کتابیں ہیں ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حروف معجم سے مراد یہ کہ الفابیٹیکلی ہم کہتے ہیں الف با تا کے اعتبار سے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کتابیں تو ہوتی ہیں الف با تا کی ترتیب سے، الف سے شروع کرتے ہیں، با تا سا، یعنی جن کے شروع میں الف ہو تو ان حدیث کو پہلے ذکر کرتے ہیں، جن حدیثوں کے شروع میں با ہو تو ان کو با ترتیب پہ لاتے ہیں، تو تا ہو تو اس طرح تمام یا تک جاتے ہیں۔ تو اہل علم نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں کہ حدیثوں کو نہ صرف جمع کیا ہے بلکہ حدیثوں کو ایک ترتیب سے رکھا ہے۔ یہاں یہی بتاتا چلوں کہ حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ ہزاروں میں ہیں۔ بہت ساری حدیث کی کتابیں وہ ہیں جو فقہی ابواب پر مشتمل ہیں، بہت ساری کتابیں وہ ہیں جو صحابہ کرام کے ناموں کی ترتیب سے ہیں، کہ صحابہ کرام میں ان نے پھر الگ ترتیب رکھی ہے۔ بعض احادیث کی کتابیں وہ ہیں جو الفابیٹیکلی ہیں، جن میں حدیث کو الف با تا کی ترتیب سے جمع کیا ہے۔ تو ان کتابوں میں جو
حدیث آپ تخریج کریں گے تو حروف معجم پر مرتب کی گئی کتابوں کی طرف آپ رجوع کریں گے، وہاں سے آپ کو یہ حدیث آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو میں نے ذکر فرمایا کہ وہ 3 قسم کی کتابیں ہیں: کتب مشتہر علی الالسنہ، کتب فہارس عامہ، کتب فہارس خاصہ۔ یہ 3 کتابیں ہیں، 3 قسم کی کتابیں ہیں۔ جب آپ کو اگر حدیث کا ابتدائی کلمہ معلوم ہے تو ان کتابوں کی طرف آپ رجوع کریں گے تو آسانی کے ساتھ آپ اس حدیث کے تمام مصادر کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، کتب مشتہر علی الالسنہ، یعنی حدیث کی وہ کتابیں جن میں صرف ان حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے جو عوام کی زبان زد اور سماج و معاشرے میں مشہور ہوتی ہیں، خواہ وہ صحیح ہو یا ضعیف۔ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہاں شہرت سے مراد شہرت اصطلاحی نہیں ہے، یعنی اصول حدیث کی اصطلاح میں جو ہم شہرت کا معنی لیتے ہیں وہ مشہور حدیث کا اصطلاح نہیں ہے کہ حدیث متواتر پھر مشہور پھر غریب، نہیں، یہاں وہ اصطلاح مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ اصطلاح مراد ہے جو لوگوں کی زبان پر زبان زد ہوں، لوگوں کے ہاں مشہور ہوں، عوام میں وہ مشہور ہوں۔ تو ایسی روایات کی تخریج کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ ان کتابوں کی طرف جائیں گے جہاں پر اہل علم نے ان احادیثوں کو جمع فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے جو کتابیں تصنیف فرمائی ہیں ان میں بہت سارے اہل علم نے احادیثوں کو جمع فرمایا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ان میں اہل علم نے اس بات کی تحقیق نہیں کی ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، صحیح ہے، بلکہ اکثر علماء نے صرف ان کو جمع فرمایا ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ان کی وضاحت بھی کی ہے کہ حدیث جمع کرنے کے بعد آخر میں لکھا ہے حدیث موضوع ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے۔ تو اس لیے اگر آپ تخریج کرنا چاہیں تو سب سے پہلے جو اس موضوع پر مستقل کتاب ہے المقاصد الحسنہ، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، جو حدیث مشتہرہ میں بڑی عظیم تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ علماء نے اس پر بہت اعتماد کیا ہے۔ امام سخاوی نے اسے حروف معجم پر مرتب کیا ہے، یعنی الفابیٹیکلی مرتب کیا ہے، اس لیے اس سے استفادہ کرنا بہت آسان ہے۔ آخری کتاب میں یعنی امام سخاوی نے اپنی کتاب کے آخر میں ان حدیثوں کو فقہی ابواب کی ترتیب پر بھی مرتب کر دیا ہے۔ اس کتاب کی اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں مؤلف نے حدیثوں پر حکم لگا کر ان کا درجہ بھی بتا دیا ہے اور مخرجین کا حوالہ بھی دے دیا ہے کہ یہ حدیث کہاں کہاں کن کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث کے بعض دیگر طرق اسانید کا بھی ذکر فرما دیا ہے اور آسان فرما دیا ہے، اس لیے اگر آپ اس طریقے کے ذریعے سے تخریج کرنا چاہتے ہیں تو کہیں اور نہ جائیے، المقاصد الحسن کی طرف جائیں۔ امام سخاوی کتاب ہے، دیکھو انہوں نے اس میں احادیث کے طرق بھی بتا دی ہیں، احادیث کا حکم بھی بتا دیا ہے، احادیث کہاں کہاں کس علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر فرما دیا ہے وہ بھی ذکر فرما دیا ہے، تو آپ کے لیے تخریج انہوں نے آسان فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور دیکھیے انہوں نے اپنی کتاب میں احادیثوں کے حوالے سے علل کی نشاندہی کی ہے، شذوذ کی نشاندہی کی ہے کہ حدیث میں شذوذ ہے یا نہیں ہے، اور اسباب ضعف کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ کیوں اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اگر یہ مشتہر حدیث کسی کتاب میں نہیں ملی تو اس کو لا اصل بہ کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ امام سخاوی نے، کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اگر اس پر اطلاع نہیں ملی ہے اور یہ امید ہے کہ کوئی اصل ضرور ہوگی تو اس کو انہوں نے کیا فرمایا اس حدیث کے آخر میں؟ لا اعرف۔ 2 اصطلاح استعمال کیے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، تو وہاں فرما دیا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ کہیں اور کسی عالم نے اس کو ذکر ضرور فرمایا ہوگا لیکن مجھے علم نہیں ہے، تو کیا فرما دیا؟ لا اعرف، یعنی میں نہیں جانتا۔ تو اس حدیث میں کل 1356 1326 حدیثیں انہوں نے جمع فرمائی ہے۔ پہلی حدیث آخر الدعویٰ کے نام سے ہے اور آخری حدیث یوم القیامہ علی المؤمنین کے نام سے ہے، تو وہ آخری حدیث ہے اس کتاب کی۔ اس کے بعد اس موضوع سے متعلق جو ایک اہم کتاب ہے جس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف فرمایا ہے، الجامع الکبیر، نام ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ الجامع الکبیر، الجامع حدیثوں کو جمع کرنے والا، الکبیر بہت بڑی کتاب ہے، نام ہی وہ رکھا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مؤخرین علماء میں سے، یہ 911 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، مؤخرین علماء میں سے امام سیوطی کا مقام وہ ہے
جس کو ہم بتانے سے ہم قاصر ہیں۔ اتنی بڑی تصنیفات کی ہیں، اتنی بڑی خدمات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ امام سیوطی کی تالیف ہے یہ الجامع الکبیر، جس کو جمع الجوامع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس موضوع کی سب سے ضخیم اور جامع ترین کتاب ہے، جس میں مؤلف کتاب نے جملہ حدیث نبویہ کو حروف معجم پر یکجا کر کے ان کو مرتب فرمایا ہے۔ لیکن آپ نے اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کتاب کی تالیف کی، جس کو 2 قسموں پر تقسیم فرما دیا ہے۔ پہلی قسم میں احادیث قولیہ کو حروف معجم پر مرتب کیا ہے، اور دوسری قسم میں احادیث فعلیہ یا قول و فعل دونوں پر مشتمل احادیث کو اکٹھا فرمایا ہے، یا کسی سبب یا کسی مراجع اور مکالمے کو بھی صحابہ کرام کی مسانید پر مرتب کیا ہے۔ سب سے پہلے 10 مبشرہ، پھر بقیہ صحابہ کو حروف معجم پر ترتیب دے کر کتاب کو مرتب فرمایا ہے۔ اسماء کے بعد آپ نے کنیت کی ترتیب، پھر مبہمات کا ذکر کر کے اس کے بعد صحابہ کی روایتیں، اور آخر میں مراسیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ امام سیوطی کی مشہور کتاب جو ہے الجامع الکبیر، یہ انتہائی مشہور اور اہم کتاب ہے، اس سے استفادہ کرنا انتہائی آسان ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔